ہزاروں سالوں سے یہ زمین انسانوں کا رقص دیکھتے چلی آ رہی ہے۔ کبھی انسانی خون کے رقص سے اس نے اپنی پیاس بجھائی تو کبھی محبت بری داستانوں سے اس نے اپنے دل کو بہلایا۔ ہزاروں ہی ایسی داستانیں یہ اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے ہے، جس میں اس نے پہلے انسانوں کو ہنسایا اور پھر رلایا اور پھر اپنے اندر سما کر تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ ایسی ہی ایک داستان آج آپ کے لیے لے کر حاضر ہیں، جس میں اس نے انسان کو عروج کی بلندی پر لے جا کر زوال کی پستیوں میں گرا دیا اور اپنے اندر سما لیا اور اس کو تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ آئیے جانتے ہیں اس داستان کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان ماضی۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، ہم نے اب تک دنیا کی 9 بڑی تہذیبوں کے بارے میں جانا، لیکن آج ہم بات کریں گے دنیا کی 10ویں بڑی تہذیب انکا تہذیب کے بارے میں۔ مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کریں نا بھائی، دیر کس بات کی ہے۔ پلیز سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بھی لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں، یا پھر آپ ویڈیو کو بہتر بنانے کے لیے اپنی سجیشنز بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کی سجیشنز کا انتظار رہے گا۔ دوستو، کولمبیا سے پہلے کے دور میں انکا امپائر، جو کہ جنوبی امریکہ کی سب سے بڑی سلطنت تھی، یہ تہذیب موجودہ دور کے ایکواڈور، پیرو اور چلی کے علاقوں میں پروان چڑھی۔ اس کا انتظامی، فوجی اور سیاسی مرکز کوسکو میں تھا، جو جدید دور کے پیرو میں واقع ہے۔ یہ تہذیب سن 1438 عیسوی سے 1532 عیسوی تک موجود رہی۔ یہ تہذیب جنوبی امریکہ کی ایک تہذیب تھی، جس کی تشکیل کیچوا نسل کے لوگوں نے کی تھی، جسے امرینڈین بھی کہا جاتا ہے۔ سن 1400 میں وہ ایک چھوٹا پہاڑی قبیلہ تھا۔ پہلے ان کا شہنشاہ پیچاکوٹی نے ایک معمولی گاؤں کو ایک عظیم شہر میں تبدیل کر دیا، جسے پوما کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ وہ ان کا تہذیب کی عظیم یادگار ثابت ہوا۔ ان لوگوں نے پیرو کے آس پاس رہنے والے 3 اہم گروہوں سے اپنے تقریباً تمام مذہبی عقائد کو اپنایا۔ یہ گروہ واری، چاوین اور نازکا تھے۔ ان کے مذاہب کے مجموعے کے طور پر ان کا تہذیب نے اپنا مذہب تشکیل دیا۔ یہ مشرکانہ مذہب پر عمل کرتے تھے۔ ان کے عقائد میں شرک عام تھا، یعنی ان کے ایک سے زیادہ دیوتا تھے، اور یہ مانتے تھے ساپا انکا ایک دیوتا کا وارث ہے اور اسی لیے ایک بڑا دیوتا بھی ہے۔ جس طرح ساپا انکا الہی تھا، اسی طرح کوسکو موجودہ پیرو کو کائنات کا مرکز اور روحانی طور پر ایک مقدس مقام سمجھا جاتا تھا۔ ان کے لوگ 3 اہم دیوتاؤں پر یقین رکھتے تھے: اینٹی سورج دیوتا، ویرا کوچا خالق دیوتا، اور پچاماما زرخیزی کی دیوی۔ یہ بہت سے مختلف دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، جن کا تعلق قدرتی قوتوں سے تھا، تاہم ان کا مرکزی دیوتا سورج دیوتا اینٹی تھا۔ انکاؤں کا خیال تھا کہ دیوتاؤں کو عبادت کے ذریعے خوش رکھا جا سکتا ہے۔ وہ سال بھر بہت سے مذہبی تہواروں کا انعقاد کرتے تھے، اور ان میں موسیقی، رقص، کھانا اور انسانی قربانیاں شامل تھیں۔ ماہر آثار قدیمہ جوآن شوبنگر کے مطابق انکا کی قربانی کی تقریب میں اکثر ایک سردار کا بچہ شامل ہوتا تھا۔ قربان ہونے والے بچے کو دیوتا کے طور پر سمجھا جاتا تھا۔ انکا کا ماننا تھا کہ سردار کے بچے کی قربانی سے سورج دیوتا خوش ہوں گے اور ان کو اپنی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ بات کریں ان کے قد کاٹ اور جسامت کی، سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اوسطاً انکا لوگوں کا قد تقریباً 1.6 میٹر لمبا تھا۔ انکا لوگوں کا رہن سہن سادہ تھا۔ ان کے گھروں میں بستر یا گدے نہیں تھے۔ ان کے گھروں میں آرام دہ نشست کا رواج نہیں تھا، اس لیے پورا خاندان فرش پر سوتا تھا، اور یہ لوگ چھوٹے گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ دن میں 2 وقت کا کھانا کھاتے تھے، اور وہ زیادہ تر سبزی کھانا پسند کرتے تھے۔ مجموعی طور پر سبزی خور تھے۔ ان کی مین غذا آلو، کوئنو جو کہ ایک قسم کا اناج تھا، اس کے ساتھ ساتھ مکئی اور بیر بھی ان کی غذا میں شامل تھے۔ وہ تہواروں پر گوشت کھاتے تھے۔ ان خاص مواقع پہ جو گوشت کھایا جاتا تھا وہ گنی، پگ، لاما، ہرن، بطخ اور مچھلی کا تھا۔
ان لوگوں کی خوراک کا زیادہ تر انحصار چونکہ سبزیوں اور پھلوں پہ تھا، تو انہوں نے زراعت میں بے مثال ترقی کی۔ ان کا لوگوں کو کھیتی باڑی کے لیے ہموار زمین بنانا پڑتی تھی کیونکہ وہ پہاڑوں میں رہتے تھے۔ انہوں نے زمین سیدھی کر کے ان کو چبوتروں کی شکل میں بنا کر فصلیں اگائیں۔ چبوترے چونکہ پہاڑوں میں بنے ہوئے تھے تو ان تک آسانی سے پہنچنے کے لیے زمین پر سیڑھیاں کھدی ہوئی تھیں۔ کاشتکاری کے اس باصلاحیت طریقے نے نہ صرف انہیں فصلیں اگانے میں مدد کی بلکہ یہ آبپاشی اور خشک سالی کو روکنے کے لیے بھی بہترین تھا۔ بات کریں فن تعمیر کی تو انکا سلطنت کی نمایاں خصوصیات میں اس کا یادگار فن تعمیر تھا۔ اس کی وجہ سے انکاؤں کی طاقت میں نمایاں اضافہ ہوا جو عظیم معمار بن گئے۔ قلعے اور ماچو پوچو اور کسکو شہر جیسے مقامات کی تعمیر آج تک قائم ہے۔ انکا لوگوں نے خاص طور پر پتھر پر کام کیا، وہ بہت ماہر آرکیٹیکٹ تھے۔ انہوں نے سلطنت کے تمام کونوں تک سڑکوں کا وسیع نیٹ ورک بچھایا جو کہ ایک بہت ہی قابل تعریف بات تھی۔ بات کریں ان کے درمیان بولے جانے والی زبان کی تو اس خطے کے لوگ 32 مختلف زبانوں کو جانتے تھے۔ پہلا ان کا بادشاہ اور اس کا خاندان جیل تیتیکاکا ایریا سے آیا تھا، وہ پیوکیونا بولتے تھے، اور جب وہ کسکو پہنچے تو وادی کسکو کے لوگ کوئچوا بولتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اس عظیم انکا سلطنت کی سرکاری زبان کے طور پر اپنایا اور بعد میں اسے پھیلا دیا۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئچوا تمام پری کولمبیا ثقافتوں میں سب سے زیادہ عام زبان تھی۔ بات کریں ان کے لباس کی تو انکا تہذیب میں مرد گھٹنوں کے بالکل اوپر تک پہنچنے والے سادہ ٹیونکس پہنتے تھے۔ اپنے پیروں میں وہ گھاس کے جوتے یا چمڑے کے سینڈل پہنتے۔ خواتین ٹخنوں کی لمبائی والی اسکرٹ میں ملبوس ہوتی تھیں اور عام طور پر کمر بند ضرور پہنتی تھیں۔ انہوں نے اپنے سر پر ٹوپی پہن رکھی ہوتی تھی اور اپنے بالوں پر کپڑے کا تہہ کیا ہوا رومال باندھا ہوتا تھا۔ یہ لوگ تفریح کے لیے تلاچٹی جیسے کھیل کھیلتے تھے جو میسو امریکن بال گیم کی ایک قسم تھی۔ ان کے پاس ڈائس گیمز اور دوسرے کھیل بھی تھے۔ موسیقی کے لحاظ سے انکا بانسری، ڈرم اور پین کے پائپ بجاتے تھے۔ رقص عام تھا۔ انکا لوگوں کو موسیقی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ یہ لوگ شادیوں کا باقاعدہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ انکا کے لوگوں میں دلہا اور دلہن ایک دوسرے کا انتخاب نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی بجائے خاندان کی طرف سے ان کے لیے جیون ساتھی کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ شادی کے لیے مرد اور عورت کا انتخاب کرنے کے بعد شادی کی تقریب کی منصوبہ بندی کی جاتی تھی اور پورے جوش و خروش اور دھوم دھام سے شادی کی جاتی تھی۔ بات کریں ان کے رہن سہن کی تو ان کا خاندان ایک ہی زمین پر ایک ساتھ رہتے تھے۔ 2-3 نسلیں ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی تھیں۔ وہ الپاکا اور لاما کی اون سے اپنے کپڑے اور کمبل بناتے تھے۔ ان کے گھر پتھروں اور ایڈوب مٹی کے بنے ہوئے تھے اور ان کے اوپر سوکھی گھاس کی چھت تھی۔ خاندان کے تمام افراد بچوں سمیت کام کاج میں مدد کرواتے تھے۔ ان لوگوں میں موت کی رسومات بہت خاص تھیں۔ انکا لوگوں میں جب کسی کی وفات ہو جاتی تھی تو وہ لاش کی ممی بناتے تھے یا مردہ کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ ممیوں کو جنین کے حالت میں رکھا جاتا تھا اور کپڑوں کی تہوں میں لپیٹ دیا جاتا تھا۔ وہ ان ممیوں کے ساتھ خوراک، اوزار اور دیگر اشیاء کو بھی لپیٹ لیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سامان ان ممیوں کے اگلے سفر میں ان کے کام آئے گا۔ انکا لوگوں میں جب بادشاہ مر جاتا تھا تو اس کے بیٹے کو تمام اختیارات مل جاتے تھے، لیکن اس کی دولت اس کے دوسرے رشتہ داروں میں تقسیم کر دی جاتی تھی جو اس کے بدلے میں اس کی ممی کو محفوظ رکھتے تھے اور اپنا سیاسی اثر و رسوخ برقرار رکھتے تھے۔ انکا تہذیب نے 1438 سے اپنے عروج کو دیکھا جبکہ بالآخر ان کی تہذیب کا خاتمے کا وقت بھی آن پہنچا۔ سن 1533 جب اسپین کے فرانسسکو پیزارو نے اتاہولپا کو شکست دی اور کسکو کے دارالحکومت پر قابض ہو گیا، آخری شہنشاہ توپاک امارو کو 1572 میں پکڑ کر پھانسی دے دی گئی۔ انکا سلطنت کو 200 سے بھی کم ہسپانوی فاتحین نے گھٹنوں کے بل لا کر شکست دی۔ انہوں نے ہزاروں انکا جنگجوؤں کو ہلاک کیا۔ پیزارو اور اس کے 168 فاتحین پہلے یورپی تھے جنہوں نے انکا سلطنت سے رابطہ کیا اور بعد میں ان کا خاتمہ کیا۔ 1620 تک انڈین مقامی آبادی میں وبائی امراض
جنگ اور نو آبادیاتی استحصال کی وجہ سے تقریباً 90% کمی واقع ہوئی تھی، اور اس طرح ان کا تہذیب کی ایک بڑی تعداد صفائے ہستی سے معدوم ہوتی چلی گئی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جبکہ آج جنوبی امریکہ میں نسلی طور پر مکمل انقاذ باقی نہیں رہے، قدیم انڈین نسل اب بھی پھل پھول رہی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ داستان پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔